کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار کا نام سلیمان عبدالحکیم ہے اور خاکسار نائجیریا سے تعلق رکھتا ہے. انڈیا سے؟ کہاں سے؟ انڈیا سے؟ نائجیریا سے اچھا اچھا اچھا. ہاں اور درجہ شاعر کا طالب علم ہے. ہاں، کیا فرماتے میرا ہو؟ سوال استخارہ کے ہیں؟ شاعر کا. اچھا، کیا فرماتے ہو؟ میرا سوال استخارہ کے بارے میں ہے کہ دعا کرنے کے بعد بھی بعض اوقات خواب نہیں آتی، تو حساس موضوعات کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جائے؟ مثلا شادی کرنے کے لیے رشتہ قبول کرنا یا نہ کرنا. اچھا، سارا زور تمہارا شادی پہ استخارے کا ہے ہیں؟ اور باتیں بھی ہوتی ہے استخارہ کرنے کے لیے، پر لگتا ہے تمہیں شادی کا زیادہ شوق ہے. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ جی سر. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ شاہد. ہاں شاید میں بس تمہاری باری آ گئی شادی کی، اب شادی ہو جائے گی ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ استخارہ کیا چیز ہے. استخارہ تم جامعہ میں پڑھتے ہو، شاید میں پڑھتے ہو، تو پتہ ہونا چاہیے استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، کہ جو میں دعا کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر رکھ دے، اور اگر خیر ہے تو میرے دل کو تسلی ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو خواب کے ذریعے بھی تسلی کر دیتا ہے. کہیں استخبارہ نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس خبر میں تمہیں دوں گا، ضرور تمہیں خواب دکھاؤں گا ہیں، اور تمہیں خبر دوں گا، تمہیں الہام کروں گا، کوئی تمہیں رویا کشف ظاہر ہوگا کہ ہاں یہ لڑکی جو ہے نا، مولوی کیا نام ہے تمہارا؟ عبدالحکیم سر. ہیں؟ عبدالحکیم حضور. یا کارڈ اپنا عبدالحکیم. عبدالحکیم، کہ مولوی حکیم صاحب کے لیے یہ لڑکی ضرورت ہے. اللہ میاں کو ایسی کوئی جلدی نہیں پڑی ہوئی ہے حکیم صاحب کے لیے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ صرف دعا کرنی چاہیے کہ اگر خیر ہے تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. پھر اور اگر دل کو تسلی ہو جائے اگر، تو پھر وہاں رشتہ اس کو لیے پرپوز کر دو. اور اگلا جو فریق ہے لڑکی والے، وہ لڑکی بھی دعا کرے اور اس کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہاں مولوی عبدالحکیم سے شادی کرنی ہے، تو اس کو وہ بھی کر لے گی. اگر اس کی تسلی نہیں ہوتی تو پھر جاؤ کہیں اور تلاش کرو جا کے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ کے لیے تسلی کرائی ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے خوابوں کے پیچھے نہ پڑا کرو. خوابیں ضروری نہیں ہوتی آنی، صرف دل کی تسلی ہونی چاہیے. دل کو سکون مل جائے اگر ایک رشتے پہ، تو بس ٹھیک ہے، وہاں پرپوز کر دو. اب اگلے کی مرضی ہے اس کو منظور کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. باقی دعا کے یہ کبھی نہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر تیرے نزدیک بہتر نہیں ہے تب بھی ہو جائے. بعض دفعہ لوگ ایسی دعا کر لیتے ہیں اور پھر رشتہ ہو جاتا ہے، اور پھر 6 مہینے کے بعد میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور میاں ادھر جاتا ہے اور بیوی ادھر جاتی ہے ہیں. تو جی حضور. نہ پھر لڑائیاں ہی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے چاہیے. شادی کے بعد بھی خیر مانگتے رہنا چاہیے، اور پھر شادی کے بعد بھی جب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی، لڑکی کو بھی تسلی دے دی، شادی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی کو قائم بھی رکھے. میرے سے کوئی ایسا باتیں نہ ہو جائیں یا میری بیوی سے ایسی حرکتیں نہ ہو جائیں جس سے ہمارے دلوں میں پھر دوریاں پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، یا ہماری اولاد نیک صالح نہ پیدا ہو. پھر بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ آئندہ نسل بھی میں نیکی چلتی رہے اور ان میں بھی دعا کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہے. ٹھیک ہے. تو استخارہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے والی دعا ہے، اس لیے خیر مانگنے کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے الہام حاصل کرنے کی دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو بیٹھ جاؤ. جی حضور. جی ہاں جیس کھڑے ہو جاؤ.